سورہ توبہ کے بعد لائی گئی ہے۔ آپ حضرات کو علم ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ مائدہ تو ہے دسترخوان، الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج نومبر کی 16 تاریخ ہے اور الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج نومبر کی 16 تاریخ ہے اور آج سوموار کا دن ہے۔ آج ہم ربط قرآن کے حوالے سے درس قرآن کے لیے حاضر ہیں۔ طلباء قرآن کو معلوم ہے کہ پورا قرآن 4 حمد کے مجموعوں پر مشتمل ہے۔ حمد اول سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حمد کا مجموعہ سورہ الانعام سے شروع ہوتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل پر ختم ہوتا ہے۔ تیسرا حمد کا مجموعہ سورۃ الکہف جو 18ویں سورت ہے اس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ الاحزاب پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ چوتھا اور آخری مجموعہ سورہ سبا جو 34ویں سورہ ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور سورہ والناس پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ پھر رفقائے محترم، یہ جو مجموعہ ہے حمد ہے، ان میں سے ہر حمد کا مجموعہ جو ہے وہ اپنا ایک عمود رکھتا ہے۔ عمود کا معنی ہوتا ہے مرکزی آئیڈیا، مرکزی تصور، وہ اساس اور بنیاد ہے۔ جس طرح اب تو شاید وہ مثالیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تغیر اور تبدل کی متقاضی ہیں۔ چکی ہوتی ہے چکی، تو چکی کے اندر سینٹر میں ایک وہ کیل سا ہوتا ہے جس کے اوپر چکی جو ہے وہ گھومتی ہے، اس کے جو اوپر اور نیچے کے پتھر تھے وہ گھومتے تھے، اوپر ہی کا پتھر گھومتا ہے، تو عربی میں اسے رہا کہتے ہیں۔ تو آج ہم اسے آربٹ کہتے ہیں، مدار، یعنی وہ چیز جس کے ارد گرد کوئی چیز گھومتی ہے، مدار، آربٹ، یعنی سینٹرل آئیڈیا، ایکسل، یعنی وہ مرکزی چیز کہ نیوکلس کہ جس کے ارد گرد پوری سورہ گردش کرتی ہے، گھومتی ہے، تو اسی کو آج ہم سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں، یعنی مرکزی تصور، بنیادی بات کہ جس کے ارد گرد پوری صورت گھومتی ہے۔
تو اس پہ انشاءاللہ العزیز آگے ہم ایک مستقل سلسلہ ہے کیسٹ تیار کریں گے، جس میں یہ 4 کیوں ہیں حمد کے مجموعے، ہر حمد کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے، اور بعد والی صورتیں کس طرح اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ابھی تو ہم دراصل جسے ایک طائرانہ نظر کہتے ہیں، طائرانہ یعنی جس طرح پرندہ کسی مقام سے اڑتا ہے تو وہ جو کسی چیز کا ویو یا اس کا جو منظر ہے اس کے نیچے جس کے اوپر سے وہ گزر رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ مائنوٹلی گہرائی میں اتر کر گہری نظر سے تو کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کرتا، جسے کہتے ہیں برڈز آئی ویو، یعنی پرندے کا نقطہ نظر، اور وہ بھی اڑتے ہوئے۔ تو ابھی تو ہم طائرانہ نظر سے یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، پھر جب ہم ہر حمد کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے تو اصل میں وہ چیز اصل ہوگی۔ تو ربط کے حوالے سے بات جو آج ہمارے سامنے ہے رفقائے محترم، یہ سورہ یونس سے شروع ہو رہی ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل تک ہم پہنچ جائیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے رفقائے محترم کہ سورہ یونس سورہ توبہ کے بعد لائی گئی ہے۔ آپ حضرات کو علم ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ مائدہ تو ہے دسترخوان کتاب اللہ کا، قرآن پاک کا، امت مسلمہ کا نظام حیات۔ اس نے الہی دسترخوان کے طور پر عالم بشریت کو، عالم انسانیت کو فیضیاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں، کتاب اللہ کی شکل میں، قرآن کے دستور حیات کی شکل میں اپنا ایک دسترخوان بچھا دیا ہے۔ جو آئے کھائے، بلکہ جو نہ آ سکے، جو لاغر ہے، لاچار ہے، عاجز ہے کہ وہ یہاں پہنچے، اس تک یہ آب حیات اور اس کا کھانا پینا پہنچانا یہ امت مسلمہ کی، آپ کی اور میری ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ تو یہ جو دسترخوان الہی ہے، اس کا دسترخوان کے طور پر قائم و دائم رہنا، اور اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوں گی ان کا مسلسل و پیہم ملتے رہنا، اور اس کا قائم و دائم رہنا، یہ اگلی صورت کا موضوع ہے، یعنی الانعام، کہ وہ جو نعمتیں ہیں دسترخوان کی وہ کیا ہیں، اور وہ کیسے پیہم تسلسل کے ساتھ اس دسترخوان کے اندر پہنچتی رہیں گی، یہ سورہ الانعام۔ اور اس دسترخوان کو چلانے والے، اس کی نعمتوں کا اہتمام کرنے والے، انتظام کرنے والے، یہ کون ہیں؟ یہ مقام اعراف، بلند و بالا مقامات کے حامل، بلند و بالا کردار کے حامل، لوگوں کو، قوموں کو، دعوتوں کو، تہذیبوں کو، یعرفون کلم بسیماہم، ہر چیز کو، ہر شخص کو، ہر تحریک کو اس کے خصائص سے، علامات سے، اس کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو پہچاننے والے، جاننے والے، گویا کہ تمام تہذیبوں پر، ثقافتوں پر، افراد پر، رجال پر اس قدر گہری نظر رکھنے والے کہ کسی چیز کی خوبی اور خامی ان سے اوجھل نہ ہو سکے۔ اس پر ہم پچھلی کیسٹ میں بحث کر چکے ہیں کہ اعراف کیا ہے، اس پہ جو افراد فائز ہوتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، اگرچہ کچھ زیادہ تفصیل سے تو گفتگو نہیں کی، لیکن بہرحال اس حوالے سے گفتگو ہے کہ ہمارا نقطہ نظر جو ہے اس کی طرف ایک انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اعراف پہ فائز افراد کون ہوں گے؟ الانفال، انفال نافلہ کی جمع ہے، نافلہ کہتے ہیں ایکسٹرا چیز، ایکسٹرا ڈیوٹی،
زائد از تقاضا، یعنی مثلا کسی شخص سے آپ نے 5 روپے لینے ہیں، وہ آپ کو 10 روپے دے دے. کسی سے آپ نے پانی مانگا، وہ آپ کو روٹی بھی دے دے. کسی سے آپ نے روٹی اور پانی مانگا، وہ آپ کو روٹی، کپڑا، سواری بھی دے دے، لباس بھی دے دے. آپ سے رہائش پوچھے اور اگر آپ کے پاس وہ بھی فراہم کر دے. تو یہ الانفال، انفال کا ہمارے حوالے سے بڑا المیہ ہے کہ انفال کو، غنیمت، مال غنیمت کو، خمس کو ہم نے صرف جنگوں کے ساتھ خاص کر دیا. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ بتانے والوں نے بتایا کہ تمہارا تو اصل کردار جنگ کا ہے، جنگجو قوم ہو تم، تمہارا نبی بس نبی بالسیف، تلوار لے کر آیا تھا، اور دنیا میں تلوار کے ذریعے سب کو گھائل کرنا یہ تمہارا مقصد حیات ہے. اس لیے انفال کی ساری حقیقت تبدیل ہو گئی، غنیمت کی ساری ختم ہو گئی، خمس کا سارا مقام اہل تشیع کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. لہٰذا آج سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جی یہ زکوٰۃ میں شرع کیا ہے. قرآن حکیم نے خمس کا تصور دیا تھا رفقائے محترم، خمس 1/5، کہ جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہو تجارت سے، زراعت سے، کسی حوالے سے، تو اور کسی سوال میں پڑو ہی مت. جو کماؤ، جو حاصل کرو، اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کرو کہ اس میں سے 5واں حصہ تم نے اللہ اور رسول کے لیے رکھ لینا الگ تھلگ. یعنی 4 حصے تمہارے، 5واں اللہ اور رسول کا. یعنی 5 گھنٹے تم نے دن میں کام کرنا ہے تو 4 گھنٹے تم نے اپنے حوالے سے، 5واں گھنٹہ تمہارا انفال ہے. 5واں دن، 5واں گھنٹہ، 5واں روپیہ، 5واں بیٹا، 5ویں چیز، یعنی 4 پہ آ کر نظام ختم ہو گیا. اب جو 5واں ہے وہ تمہارا نہیں ہے. اندازہ لگائیں، جس قوم کا یہ تصور ہو جائے کہ 4 دن ہمارے، 5واں ہمارا نہیں، وہ ہمارے بھائیوں کا ہے، نظام کا ہے، اللہ اور رسول کا ہے، مساکین کا ہے، یتامہ کا ہے، نساء کا ہے، ولدان کا ہے. 5ویں دن ہم نے سوچنا ہے کہ آج کا دن ہم نے وقف کیا ہے دوسروں کے لیے. ہر 5ویں دن ہم بیٹھیں گے اور بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ آج کہاں کہاں ضرورت ہے، کہاں خدمت خلق ہے، کہاں کوئی حاجت رکی ہے، کہاں کوئی مسئلہ ہے. چلو اجتماعی طور پر تو یہ جو آج ہمارا نظام ہے جی، فلاں جگہ کھالیاں بنانی ہیں اور فلاں جگہ یہ ہونا ہے اور فلاں جگہ وہ ہونا ہے، تو یہ تو نظام ہی عجیب تھا رفقائے محترم. جب انفال پر اور خمس پر اور غنیمت پر ہم بحث کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ حقائق منکشف ہوں گے. تو انفال کا کیا معنی ہے؟ انفال کا تصور یہ ہے کہ اعراف کے فرائض انجام دینے والے، یا وہ قوم جو الناس کے لیے شہداء علی الناس، الناس کا جس قوم کو نگران بنایا جا رہا ہے، جسے عالمی خدمت خلق پر مامور کیا جا رہا ہے، یہ فریضہ انجام دینے کے لیے جو افراد تیار ہو رہے ہیں، ان کی ذہنیت یہ ہے کہ ان کو انفال کے مقام پر ہونا چاہیے. یعنی جنہوں نے صرف اپنا گھر ہی نہیں چلانا، اپنے گھر کی ضروریات ہی کو پورا نہیں کرنا، بلکہ اقوام عالم کی جانب سے جو معیشت، معاشرت، سیاست، ان کے جو فرائض و واجبات ہیں، ان کی جو خدمت ہے، ان کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کا جو تقاضا ہے، یہ بھی تمہارے کندھوں پر آ گیا. یعنی اب تم نے اوور ڈیوٹی دینی ہے، ڈیوٹی نہیں دینی، اوور ڈیوٹی دینی ہے. اوور ڈیوٹی دینے کے حوالے سے رفقائے محترم انسان کا تصور مقام نبوت کی طرف جاتا ہے. آج انبیاء علیہ السلام کا ذکر جمیل سن کر دل میں خیال آتا ہے یار یہ کتنا بڑا مقام ہے، کاش کہ ہمیں بھی ملتا. یہ مقام نبوت، مقام دعوت، مقام اعراف، مقام انفال، دل میں تمنائیں تو اٹھتی ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں کہ یہ کام ہے کیا. اندازہ فرمائے رفقائے محترم، اس مقام اعراف کے فائز، مقام انفال کے حامل،
مقام نبوت کے حوالے سے آراستہ شخصیت، پہلی شخصیت ہمارے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام آتے. اندازہ فرمائیں کہ عرف عام میں 950 سال، اگرچہ ہم بحث کریں گے کہ یہ 950 سال اس حوالے سے عام ہیں، سنین ہیں، یہ کیا ہے حقیقت. بل 950 سال کا تصور فی الحال آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص صبح و شام دعوت کے لیے تڑپتا ہے، سمجھاتا ہے، دروازوں پر جاتا ہے، دستک دیتا ہے، اور اس انداز میں کہ صبح آیا آپ کے گھر دعوت دینے کے لیے، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، برا بھلا کہا، واپس چلا گیا. شام کو پھر آپ کے دروازے پر اس نے دستک دے دی، اور یہ کام گالیوں میں، تشدد میں، پرسیکیوشن میں 1-2 دن انجام دینا مشکل ہے رفقا محترم. صدیوں تک اس کو انجام دینا یہ کس کا دل کرتا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. یہ نوحی کا مقام ہے، یہ مقام نوح کا شعور رکھنے والے دعات کا کام ہے کہ قوم ہے گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، غداروں کے اور خیانت کرنے والوں کے زمرے میں داخل کرتی ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے اس سب کچھ کو پی نہیں جاتے، برداشت ہی نہیں کرتے، اپنے ذہن کا بوجھ ہی نہیں بناتے. کس نے کیا کہا، جو کہا وہ اس کا مسئلہ ہے، تم اپنا کام کیے جاؤ. تو یہ جو رفقائے محترم انفال ہے، خمس ہے، غنیمت ہے، یہ تو ایک ایسا چھپا ہوا خزانہ تھا کہ اگر کتاب اللہ ہمارا کا مقام امام کا رہتا اور اس کی امامت و پیشوائیت میں قوم چلتی رہتی، تو آج یہ جو ذلت و اجبار ہے، تنزل ہے، پسپائی ہے، 47 خود مختار ریاستوں میں جس طرح آج ہم تقسیم کر دیے گئے، ہم تو رفقائے محترم کووں سے، چیلوں سے، کتوں اور بلیوں سے آج انسان اور امت مسلمہ کے افراد ذلیل ہو گئے. اندازہ کیجئے کہ ہم واگا کی سرحد پہ پہنچتے ہیں، ہمارے ساتھ کتے اور بلیاں بھی ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ واگا کی سرحد پر کتے انڈیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، بلے بھاگ رہے ہیں، سور بھاگ رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. واگا کی سرحد پر کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. چیل، کوے، کبوتر اڑ کر جا رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی یہ کوے، یہ چیلیں، یہ کتے، یہ بلیاں، یہ آج زیادہ آزاد ہیں بنسبت انسان کے. کوئی ان کے لیے ویزا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے پاسپورٹ نہیں ہے. لیکن آج مسلمان اور انسان اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا کہ جب انسان وہی آسمانی سے، اقدار وحی سے ہٹتا ہے تو وہ انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، چرندوں پرندوں سے بدتر ہو جاتا ہے. دیکھ لیجیے اشرف المخلوقات انسان، اور اپنی لگائے ہوئے جو اس کے ہیں نشانات اور امتیازات اور حدود اور لائنیں اور لکیریں، ان میں کس حد تک مقید ہو گیا، غلام ہو گیا ہے. ان سے کتا کتے کے لیے کیا ہے اور ہم کیا ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ جو کائنات کا گل سربت ہے، اشرف المخلوقات جو اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اس حد تک مقید اور ذلیل، اور جو اس سے جونیئر ہیں، انفیریئر ہیں خلق میں، وہ زیادہ آزاد و خود مختار. تو یہ کیوں ہو گیا؟ یہ انسان کے خود ساخت کا نظام نے انسان کو اس مقام پر پہنچایا. اور نہ صرف آپ کہیں گے کہ ہندوستان تو کافر ہے اس لیے اس نے ہم پر پابندی لگائی. نہیں، آپ نوشکی کے مقام سے کوئٹہ کے آگے ایران میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہاں بھی پابندیاں. ایران سے عراق میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہاں بھی پابندیاں. آپ عراق سے سعودی عرب میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہاں بھی پابندیاں ہیں.
اور پابندیوں کے حوالے سے بات کرتا چلوں رفقائے محترم کہ ہم اس مقام پر گرا دیے گئے ہیں کہ اگر آپ مکہ میں داخل ہونا چاہیں تو بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، مکہ سے نکلیں گے تو بھی آپ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ تو جس قوم نے بیت اللہ کے داخلے پر ٹیکس لگا دیا، وہ بیت اللہ سواء العاکف فیہ والباد، بیت اللہ سب کا ہے، مکہ سب کا ہے، یہ تو مرکز ہے پوری انسانیت کا، امت مسلمہ کا بالخصوص۔ فرمایا برابر ہے، برابر کا حق رکھتا ہے بیت اللہ پر، مرکز محسوس پر، وہ جو یہاں پرماننٹ سیٹل ہو جائے، عاکف پرماننٹ یہاں پر آباد ہو جانے والا، والباد اور وقتاً فوقتاً ہنگامی طور پر یہاں آنے والا، دونوں برابر ہیں، دونوں کا برابر کا حق ہے۔ تو پاکستان سے وہاں چل کر جانے والا، سعودی عرب میں سیٹل ہو جانے والا، دونوں یہاں برابر کی اہمیت رکھتے ہیں، برابر کا مقام رکھتے ہیں۔ تو جو برابر کا مقام رکھنے والے تھے، مساوات کا نظام جہاں ہونا چاہیے تھا، وہاں نزول ٹیکس ہے۔ اوہ، اور یہ جو فرمایا سواء العاکف فیہ والباد، عاکف اعتکاف، معتکف وہ مسجدوں والا اعتکاف رمضان المبارک میں جو آپ نے اور ہم نے کرنا ہے، 10 دن مسجدوں میں مقید ہو گئے۔ قوم قرآن کے نظام سے اور قرآن کے الفاظ سے اور ان کی معنویت سے اور عربی زبان سے اس حد تک نابلد ہو چکی ہے رفقائے محترم کہ جب اس قوم کی ہم حالت کو دیکھتے ہیں تو تعصب کے سوا کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو گیا کہ دشمنان اسلام نے اس قوم سے قرآن کے روح، جو مغز ہے، جوہر ہے، روح ہے، وہ سلب کر لی ہے۔ الفاظ قرآن ان کے پاس ہے، ان کا بڑے سے بڑا قاری کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے والا، ایسا پڑھنا جس میں سمجھنا شامل نہیں ہوتا، حافظ قرآن مگر قرآن کی سمجھ سے، بصیرت سے بالکل محروم، غلامی پہ قانے، جسم کی غلامی، انگریز کی غلامی، امریکہ کی غلامی۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، از غلاماں لذت ایمان مجو، گرچہ باشد حافظ قرآن مجو۔ فرمایا غلام ابن غلام، جو غلام ہے، آزاد نہیں، آزادی جس کا آئیڈیل نہیں، اس سے ایمان کی لذت، ایمان تو آزاد بناتا ہے، خود مختار بناتا ہے، آلون بناتا ہے۔ تو جو غلام ابن غلام ہے، فرمایا اس میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کا کوئی اس کے اندر وہ ہو اثر۔ از غلامان لذت ایمان مجو، گرچہ باشد حافظ قرآن مجو۔ اسلام، قرآن تو پہلا کام انسان کو آزادی عطا کرتا ہے، فکر کی، نظر کی، مقام بلند پہ اسے فائز کرنے کی تکنیک بتاتا ہے۔ اسی کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں ارشاد فرمایا تھا، لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا ہر خوف سے آزاد ہو جاؤ گے، ہر غم سے نجات پا جاؤ گے، اعلون بن کر رہو گے۔ اعلون سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے سپیریئر، سب پہ غالب، سب پہ حاکم تم ہو جاؤ گے، تم ہو کر رہو گے۔ ان کنتم مومنین، بس شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہو، قرآن والا، ایمان والا قرآن تمہارے اندر ہو۔ اور یہ رفقائے محترم بات آ گئی، ایمان کون سا؟ قرآن والا۔ یہ ایمان کس چیز پہ تھا رفقائے محترم؟ ایمان کا معنی کیا تھا؟ ایمان کس حقیقت کا نام تھا؟ ایمان کس چیز پر تھا؟ افسوس ہے کہ آج ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن آج ہمیں معلوم ہی نہیں کہ آپ کی رسالت ہے کیا، محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، ہیں۔ آپ کی رسالت تا قیام قیامت جاری و ساری ہے، لیکن وہ رسالت ہے کیا؟
محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت ہے کیا؟ وہ کون سی رسالت ہے؟ تو جو تا قیامت جاری ہو ساری ہے، کوئی نبی اور رسول اب نہیں آنے کا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کی وہ نبوت ہے کیا؟ آپ کی رسالت ہے کیا؟ آپ پر ایمان کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ رفقائے محترم جس کی ہم منادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس حقیقت کو کہ آپ پر ایمان کیا معنی رکھتا ہے، ایمان بالمحمد کا معنی کیا ہے، اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہیں نہیں سورہ محمد میں سمجھایا تھا، تاکہ یہ امت جب اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہے کہ اسے علم ہو، وہ اپنے مقتدا کو، اپنے رسول اعظم و اقدس کو پہچانے، تو وہ جانے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام حیات لے کر آئے، دستور حیات لے کر آئے۔ تو اس ایمان سے کون سا ایمان مراد ہے، کس چیز پر ایمان مراد ہے، اس ایمان کے فوائد کیا ہیں، منافع کیا ہیں، اس سے حاصل کیا ہوگا، حیات دنیا میں کیا تغیرات اور تبدیلیاں آئیں گی اس ایمان سے، اور اس ایمان سے محروم ہو جانے کے نتیجے میں امت کا کیا حال ہوگا۔ ان سوالات سے جس صورت میں ہمیں آگاہی عطا ہوئی تھی اس کا نام ہی تھا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سورہ محمد جو ایمان کی حقیقت کو واشگاف کرتی تھی، اس سورہ کو پڑھ لینے کے باوجود ہم اصل مقام سے آج غافل ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم صرف قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کا سمجھنا اور قرآن کے حقائق کا ادراک ہونا اس منزل سے آج ہم کو دور ہو چکا۔ دیکھیے رفقائے محترم، سورہ محمد اس کی آیت نمبر 2 جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ سورہ محمد 47ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 2۔ کیا فرمایا؟ اور وہ لوگ جو مومن ہو گئے، مومن ہو گئے، مومن ہونا کیا معنی رکھتا ہے رفقائے محترم؟ امن میں آ جانا، امن و امان، یہی تو ایمان ہے۔ ایمان کا معنی ہے امن میں آ جانا، مؤمن امن دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ المؤمن۔ کیا معنی؟ ایمان لانے والا۔ کس پر ایمان؟ اللہ کس پر ایمان لاتا ہے؟ اللہ کو کسی پہ ایمان لانے کی ہے ضرورت؟ اللہ کس معنی میں مومن ہے؟ امن دینے والا، سلامتی عطا کرنے والا۔ سورہ الحشر آیت نمبر 23، 59/23 میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو بیان فرمائے گئے، ان میں فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ المؤمن، المؤمن امن عطا کرنے والا، سلامتی عطا کرنے والا۔ یہ تھا رفقائے محترم ایمان۔ ایمان کا معنی امن میں آنا، امن میں لانا، امن و امان، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ یہ جو تضادات ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، عدل سے محروم ہو کر جو ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، احسان کو چھوڑ کر جو ہم ایک دوسرے کا استحصال کر رہے ہیں، گھر والے نظام کا انکار کر کے جو دنیا کو ہم نے ظلم اور استبداد کا بھٹ بنا دیا ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ آج حیوان پرسکون ہے، پرندوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اخوت ہے، لیکن انسان بعضکم لبعض قدوب کا نظارہ ہے۔ تو یہ ساری کیفیات کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب اللہ کی امامت و پیشوائیت کو چھوڑ دیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی آمنو، سورہ محمد آیت نمبر 2، ایمان لے آئے، امن میں آ گئے، امن کے لیے کھڑے ہو گئے،
اور یہ امن باتوں سے قائم نہیں ہوتا، مجرد نظریات اور عقائد، پرنسپل، تھیوریز، ان سے دنیا میں امن قائم نہیں ہوتا، انسانی ذات میں امن قائم نہیں ہوتا، انسانی معاشرے میں امن اور امان کا نظام قائم ہوتا ہے۔ وعامل الصالحات، کس طرح قائم ہوتا ہے؟ صلاحیت بخش اعمال کو بجا لانے سے، اور صلاحیت کا تصور شرعی نہیں ہے، ہمارا ایک المیہ ہے کہ جب الفاظ قرآن ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کو ہم نے شرعی معانی پہنا دیے، حلت و حرمت کو ہم نے الفاظ میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک کا اعجاز یہ تھا، قرآن حکیم کا کمال یہ تھا کہ اس نے اپنے الفاظ کے معانی کو، حقائق کو، ان کی حقیقت پہ مبنی صورتوں کو آپ نے اندر اس طرح محفوظ کر لیا ہے کہ اب یہ قرآن اپنے حقائق کی بیان کرنے کے لیے لغات عرب کا بھی محتاج نہیں رہا۔ یہی مثلاً جو آیا، جس طرح ایمان کے لیے ہم نے سورہ الحشر کو دیکھا، آیت نمبر 23 میں المؤمن امن دینے والا، امن کا سارا مقام واضح ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ اعمال صالحہ کون سے ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ صالح کس کو کہتے ہیں؟ صالح کا معنی نماز، روزہ، یہ جو شرعی اصطلاحی مفاہیم اور الفاظ ہیں یہ بھی شامل ہیں، لیکن صالح کس کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟ یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے اگر ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 190 میں ہماری بہت عمدگی سے اللہ تعالیٰ نے یہ تشنگی، یہ ضرورت پوری کر دی ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور پھر جب ہم میاں بیوی کو، والدین کو ایک صالح بچہ عطا کر دیتے ہیں تو وہ صالح بچے کو لینے کے بعد، عطا ہو جانے کے بعد یوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ ہمیں فلاں نے عطا کیا ہے، یہ پیروں کا عطا کردہ ہے، لہٰذا اس کا نام پیراں بخش رکھ دو۔ یہ حسین کا عطا کردہ ہے، لہٰذا اس کا نام حسین بخش رکھ دو۔ یہ فلاں کا عطا کردہ ہے، یہ فلاں کا غلام ہے، یہ فلاں بندہ ہے، لہٰذا اس کا نام فلاں کا غلام رکھ دو۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، فرمایا کہ یہ نالائکیاں ہیں، دینے والا اللہ ہے، اور اس سے لے لینے کے بعد اس کی نسبتیں غیر اللہ کی طرف، مخلوق کی طرف، عاجز و ناتواں مخلوق کی طرف کر دیتے ہو۔ کتنے نالائق ہو۔ اب یہاں رفقائے محترم پیدا ہونے والے نومولود کو، بچے کو اللہ تعالیٰ نے صالح قرار دیا۔ تو صالح کا کیا معنی؟ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا۔ وہ بچہ پیدائش پر جو ہی وہ مادر مہربان کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، اللہ پاک اسے صالح فرما رہے ہیں کہ وہ صالح ہے۔ تو صالح کا معنی جو یعنی دودھ پینے والا بچہ، ماں کا محتاج بچہ، جس سے شعور ہی نہیں، تو وہ نماز پڑھنے کے حوالے سے صالح ہے، روزہ رکھنے کے حوالے سے صالح ہے، حج کے حوالے سے صالح ہے۔ کیا صالح کا مفہوم ہوا؟ صالح کا اصل معنی کیا ہوا؟ متناسب الاعضاء، یعنی اس کو دیکھو وہ کیا ہے؟ حسین و جمیل، متوازن، اعضاء سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، متوازن ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ہاتھ بڑا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ چھوٹا ہے، ایک پاؤں چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے، آنکھیں اپنے مقام پر نہیں ہیں، ناک اپنے مقام پر نہیں ہے۔ تو ہر چیز جس مقام پر ہونا چاہیے، جس تناسب سے ہونا چاہیے، جس توازن میں ہونا چاہیے، جن مقاصد کے حوالے سے جس چیز کو ہونا چاہیے، وہ چیز متوازن ہو، متناسب ہو، اپنے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر صلاحیت ہو۔ یہ جس بچے میں
یہ امکانات ہوں، ان سوالات کا جواب ہو، وہ بچہ ولد صالح ہے، وہ بچہ ولد صالح ہے۔ تو اسی طرح وہ تعلیم رفقا محترم جو جس طرح یہ بچہ متناسب الاعضاء ہے، متوازن ہے، اور اس کے اعضاء اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت و اہلیت سے مالا مال ہیں، اسی طرح وہ تعلیم رفقا محترم جو بچے کی طرح اس معاشرے کو حسین و جمیل بنائے، متحرک کر دے، توازن پیدا کر دے، اعتدال پیدا کر دے، ہر چیز اپنے مقام پر فٹ ہو، ہر چیز اپنے مقام پر اپنے مقصد کو پورا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہو، یہ جو نظام اقدار ہے وہ تو القرآن الحکیم ہے۔ اور اس قرآن حکیم نے جن اقدار حیات کو امت کے لیے واجب قرار دیا ہے، ان اقدار حیات کے لیے جو اس نے قالب اور پیٹرن طے کر دیے ہیں، ان کے لیے جو احکام اور حکمتیں متعین کر دی ہیں، تو ان احکام کو حکمتوں کے قالب میں ڈالنا، اعمال کو نتائج و ثمرات سے ہمکنار کرنا، فرد کو معاشرے سے جوڑ دینا، معاشرے کو عدل، احسان اور اطاعت ذی القربیٰ کی اقدار حیات سے وابستہ کر کے ان کے اندر حسن و زیبائش پیدا کر دینا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اعمال صالحہ ہیں، یعنی صلاحیت بخش، توازن پیدا کرنے والے، اعتدال پیدا کرنے والے، جس کا معنی ہے ظلم سے، استحصال سے، ایک دوسرے کی سینہ جھپٹی سے نجات دینے والے، اور اس مقام پر امت کو پہنچانے والے کہ وہ دنیا جہان کے امن کی محافظ و نگہبان ہو جائے۔ تو آج جو کام یو این او اور سلامتی کونسل نے کرنا تھا، اگرچہ وہ بھی نہیں کر رہے، تو یہی دراصل یو این او کا مقام، سلامتی کونسل کا مقام رفقا محترم آپ کو اور میرا مقام تھا، یہ امت وسط کا مقام تھا۔ دنیا جہان کے اندر امن کی گارنٹی دینا یہ آپ کو اور میرا فریضہ تھا۔ وہ جو آج ہم حج 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 کرتے چلے جا رہے ہیں، طواف اور سعی کی دن رات ہمارے اندر ہے، آج بھی طواف ہو رہا، صحیح ہو رہی، لیکن جانتے نہیں طواف ہے کیا۔ تو یہ جو رفقا محترم قرآن نے کہا تھا من دخلہ کان آمنا، کہ جو اس بیت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لے، اس کی رکنیت اختیار کر لے، کان آمنا، یہ اس گھر والوں پر فرض ہے کہ وہ اسے امن کی ضمانت دے۔ تو جنہوں نے اقوام عالم کو عالم انسانیت میں امن کی گارنٹی دینا تھی، امن کی ضمانت دینا تھی، وہ آج خود امن سے محروم ہے۔ بوسینیا میں کیا ہو رہا ہے رفقا محترم؟ امت مسلمہ کے افراد کو کس طرح ذبح کیا جائے، کوب چھری کے ساتھ، اور ملوک کی صورت میں، چاروں طرف ملوک ہیں، شیوخ ہیں، مال و دولت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں، لیکن اپنے بھائی بندوں کی حفاظت، ان کے حقوق کا تحفظ، اس سے محروم ہو گئے۔ یہ سب مصیبتیں کیوں آئیں؟ کتاب اللہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کتاب اللہ کی امامت و پیشوائیت سے جب یہ امت الگ تھلگ ہو گئی، تو یہ تمام مصائب و آلام ایک ایک کر کے اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے رفقا محترم کہ یہ جو ایمان امن دینے کے حوالے سے ہے، اس امن کے حوالے سے، اس کو مینٹین کرنے کے حوالے سے اب ہمیں اعمال صالحہ بتائیں گے۔ اب ان کے بعد، ان الفاظ کے بعد آگے وہ حقیقت کبریٰ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا کہ یہ ایمان کس چیز پر ہے، کیا چیز ہے جو ایمان کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے۔ تو آگے الفاظ یہ آئے ہیں رفقا محترم، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، فرمایا ایمان لائیں وہ کس چیز پر، ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان لائیں وہ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے، کس پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کتنا بڑا انقلاب ہے کہ ایمان کی حقیقت کو اس صورت میں منکشف فرمایا جس کا نام سورہ محمد ہے، کہ ایمان سے مراد ایمان بالمحمد نہیں، ان کی بشریت یا بشری حیثیت، اس پہ ایمان نہیں،
ایمان دراصل اس چیز پر ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، یعنی ایمان قرآن پر ایمان ہے۔ ایمان بالمحمد کی بجائے ایمان بالقرآن مسئلہ تھا، یعنی سورہ محمد میں یہ بات سمجھائی کہ بما نزل علی محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو ایک ایلچی کی ہے، پیغامبر کی ہے، پیغام لانے والے کی ہے۔ وہ پیغام کیا لائے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، آپ کی اور میری طرف کوئی شخص پیغام لے کر آئے، وہ جو پیغام لے کر آیا ہے اس پیغام لانے والے کی تو ہم کپڑوں کی، جوتی کی، پگڑی کی حفاظت شروع کریں، چومنا اور چاٹنا شروع کر دیں، اور وہ جو پیغام لے کر آیا ہے، وہ جو خط لے کر آیا ہے، اس خط کو بند کر کے اوپر دالان میں طاق میں رکھ دیں۔ کیا کبھی ہم نے ایسا کیا؟ لیکن یہ بد نصیب قوم عرصہ دراز سے یہی کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس ہیں، صلاۃ و سلام ہے، سب چیزیں ٹھیک ہے سوائے جلسوں اور جلوسوں۔ عقیدت، احترام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ ساری چیزیں مقصود ہیں، لیکن رفقائے محترم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے مقام رسالت پہ فائز کیا؟ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے 40 سالہ جو ان کی زندگی ہے وہ بھی اس میں زندہ تھے، قائم تھے، موجود تھے، لیکن ان کی اطاعت وہ کوئی مسئلہ نہ تھی۔ جس چیز نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، وہ ان کی زندگی کو 2 خانوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ قرآن کا عطا ہونا تھا، قرآن کا نزول تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کا آنا تھا، اور اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری، اس کا شعور و ادراک عطا ہونا تھا۔ تو جس چیز نے حضور علیہ السلام کو واجب الاتباع بنایا، آپ کی خصوصی حیثیت کو آشکار کیا، وہ کیا تھا؟ وہ قرآن تھا، اور قرآن محبوب ہے کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن امام ہے کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جو پیغام لانے والے تھے ان کو تو ہم نے موضوع بنا لیا، تمام عقیدت اس پیغام لانے والے سے وابستہ ہو گئی، اس کی حیات قضائی، اس کی بود و باش، اس کا ماحول اور پس منظر، اس کی تو ہم نے پوجا کی حد تک، عبادت کی حد تک عقیدت میں غلب کیا۔ لیکن جو پیغام حیات تھا، جو مقصود تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے جو پیغام ہمیں بھیجا تھا وہ ہم نے جزدانوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہم جو ایک دوسرے کے حوالے سے جو کام نہیں کرتے وہ آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، نتیجہ سامنے ہے۔ تو آپ یوں تصور فرمائیں کہ ایک مریض ہے، اس مریض کی طرف ایک حکیم نے، ڈاکٹر نے ادویہ کا ایک پیکٹ بھیجا ہے، ان کی طرف اس نے ایک ایلچی کے ذریعے نسخہ بھیجا ہے کہ بیٹا تم بیمار ہو، بھائی تم بیمار ہو، تو یہ نسخہ ہے، اس میں ہم نے ڈسکرائب کر دیا ہے ادویہ کو، طریقے استعمال کو، پرہیز کو، ہر چیز اس میں ہم نے بیان کر دی ہے۔ ذرا آگے بڑھو، وہ دیکھو وہاں فارمیسی کی دکان ہے، ادویہ کی دکان ہے، جاؤ وہاں سے مفت دوائیں لے لو، ہمارے نام پر لے لو، دوائیں بھی ہم دیں گے، کھاتا بھی ہمارا ہوگا، بس جاؤ اور ادویہ لے لو، اور جو طریقے استعمال لکھا ہوا ہے اس کے مطابق استعمال کرو، تمہارا مرض دور ہو جائے گا۔ اب ہوا کیا کہ وہ جو ایلچی آیا یہ پیغام لے کر، یہ نسخہ لے کر، نسخے کا کاغذ لے کر، اب ہم اس ایلچی کو پکڑ لیں، اسے چومیں، اسے چاٹیں، اس کے کپڑوں میں خوشبو لگائیں، اور اس کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں، تو مرض بڑھے گا یا گھٹے گا؟ ہم مریں گے یا ہمیں زندگی عطا ہوگی؟ ہمیں مہلک مرض لگا ہوا ہے، لیکن ہم ایلچی کے کپڑوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے کپڑوں میں خوشبو لگا رہے ہیں، اس کے کپڑوں کے حسین و جمیل ہونے کے لیے قصائد کا اور نعتوں کا سب کچھ وہ کر رہے ہیں، انبار اکٹھا کر رہے ہیں،
تو مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی مرض بڑھ کر مہلک ہو گیا، آخری ڈگری پر جا پہنچا، زندگی کا اب کوئی امکان نہ رہا۔ تو اصل رفقا محترم ایمان کس چیز پر تھا؟ آمنوا بما نزل علی محمد، کہ ایمان دراصل ایمان بالقرآن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تھے، قرآن کا آب حیات لے کر آئے تھے، قرآن کا دستور حیات لے کر آئے تھے۔ تو آپ کی رسالت دراصل القرآن، اللہ کا قرآن جو ہے وہ دراصل اللہ کا رسول ہے۔ ما بہ الرسالہ، جو پیغام حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ قرآن تھا۔ تو آج بڑے بڑے جج ہیں، شہرا ہے، لیکن شعور و ادراک کا یہ حال ہے، کہتے ہیں ہم تو حدیث کو مقدم مانتے ہیں، قرآن کو مؤخر مانتے ہیں، ایلچی مقدم ہے اور جو پیغام لایا وہ مؤخر ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا رسول صادق ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، اس کی صداقت و ایمان امانت ہمیں اعتماد بخشتی ہے کہ جس شخص نے انسانوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اپنے شخصی معاملات کے اندر جس نے کبھی کذب سے کام نہیں لیا، وہ اللہ رب العالمین پر نعوذ باللہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف وہی نہ ہوئی ہو اور وہ کہے لو جی میری طرف تو وہی ہوئی ہے؟ تو یہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شخصیت رسول کا مسئلہ تھا، وہ ان کے صادق و امین ہونے کا مسئلہ تھا، وہ اس کی شخصیت جو اللہ کی نظر میں اعتماد کے قابل ہے۔ اور یہی تو سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے الف لام میم، الف لام میم ہم نے بیڑا غرق کیا۔ یہ تو حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی تو آج روئے زمین پر کوئی جانتا ہی نہیں۔ 29 مقامات ہیں رفقائے محترم جن پہ یہ جسے حروف مقطعات کہتے ہیں، جس کا کسی کو معنی ہی معلوم نہیں۔ اندازہ فرمائے کہ ہم ایک کتاب ہے دستور حیات ہے وہ لے کر اٹھے ہیں اور اس کے 29 مقامات ہیں جس کا ہمیں معنی ہی معلوم نہیں، اور پھر ظلم اور زیادتی کی حد ہو گئی کہ ان حروف و آیات مقطعات کو کیا کہتے ہیں؟ جی یہ تو حروف ہے۔ تدبر اور بصیرت قرآن سے اس حد تک محروم ہو گئی ہے یہ قوم کہ اس نے آیات کو حروف میں تبدیل کر دی ہے۔ غور فرمائیں، قرآن کھول کر دیکھیں، معلوم ہوتا ہے اس قوم نے قرآن کھولا ہی دیکھا ہی نہیں آنکھیں کھول کر۔ اللہ کے بندو، الف لام میم، آگے کیا ہے؟ آگے آیت کا نشان ہے، حامیم آیت کا نشان ہے، طٰہٰ آیت کا نشان ہے، یاسین آیت کا نشان ہے۔ اور اللہ کے بندو یہ آیات تھیں، یہ جس کو تم حروف کہہ کر امت کو کہاں سے کہاں پہنچے، تو آیات ہیں، اور جس کتاب کی آیات ہیں، جس دستور حیات کی آیات ہیں، ذالک یہ جس کتاب کی الکتاب المبین، کھول کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب ہے، آیات مبینات، اس کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی تمام آیات مبینات ہیں، کھول کھول کر اپنے آپ کو بیان کرنے والی آیات، جس کتاب کی آیات وہ کھول کھول کر بیان کرنے والی، اور ان آیات بینات کو تم نے حروف بنا دیا، اور ایسے حروف جس کا معنی ہی معلوم نہیں، مفہوم ہی معلوم نہیں، حقیقت واقعہ جو ان کے اندر ہے وہی معلوم ہی نہیں ہمیں۔ اگر حروف مقطعات کی حقیقت معلوم ہوتی تو آج ہم یہ نہ کہتے۔ یہ حروف نہیں ہے رفقائے محترم، یہ آیات ہیں، 29 آیات ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفات ہیں، حضور علیہ السلام کی رسالت کے مقامات ہیں، آپ کی شخصیت میں جو پنہاں حقیقتوں اور معرفتوں کے خزانے ہیں، یہ اس کی کنجیاں اور چابیاں ہیں، جن کو حروف کہہ کر بند ہو گئے ہو، اور ان میں الف لام میم، ان پر ہم نے مستقل مقالہ لکھا ہے۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ 29 صورتوں میں کیوں ہیں؟
اور ان کی پھر آگے عجیب یہ دنیا ہے قرآن کی رفقہ، حقائق و معارف کا ایک انبوہ قصیر، ایک ایسا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا، جوش کھاتا ہوا سمندر ہے حقائق و معانی کا۔ الف لام میم ہے، طٰہٰ ہے، اندازہ فرمائے یاسین، کیا معنی؟ اے سین، طٰہٰ، اے طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن۔ طٰہٰ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو فرمایا علیکا نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن، مگر اس لیے نازل کیا ہے کہ تو انسانیت کو امن سے، امان سے، عدالت سے، اخوت سے بھر دے، اس لیے ہم نے قرآن آپ کو عطا کیا۔ یاسین انک لمن المرسلین، اے سین، یہ حقیقت واقعہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، رسولوں کے سرتاج ہیں، رسولوں کی زینت ہیں، مقام نبوت کی آبرو ہیں۔ یاسین، اے سین انک لمن المرسلین، آپ تو شاہکار رسالت، رسولوں کے لیے گویا کہ زینت و زیبائش ہے۔ تو اب یاسین کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ طٰہٰ کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو طاہر و ہادی، سید الناس، سید الخلق، سید الانس والجان، رسول الثقلین، خاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن کو حروف مقطعات کہتے ہو رفقاء محترم، یہ دراصل آیات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کمال کے یہ بیانات ہیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے رفقاء محترم، جس طرح جب آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ مسٹر سو اینڈ سو، اے فلاں ابن فلاں، ہم تمہیں خط لکھ رہے ہیں۔ یعنی جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کا پہلے سب سے ذکر ہوتا ہے، پہلے ذکر ہوتا ہے کہ یہ خط کس کی طرف ہے، پھر ہوتا ہے کس کی طرف سے ہے۔ تو جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کا ذکر اوپر آتا ہے، الف لام میم، اللہ تعالی کی طرف سے وہی کا جو اسٹیشن ہے، محطۃ الصوت ہے، نشرگاہ قرآن ہے، وہاں سے ریلے شروع ہوا قرآن، وہی کا نزول شروع ہوا، اور اس وحی کے نزول میں الف لام میم، جس کی طرف وحی ہو رہی ہے سب سے پہلے اسے الرٹ کیا، الرٹ ہی نہیں کیا، اس کا مقام سب سے پہلے بیان فرمایا، تو کون ہے؟ تو الف ہے، تو لام ہے، تو میم ہے۔ الف حروف تحجی میں پہلا ہے، کائنات میں، عالم انسانیت میں، عالم بشریت میں، تا قیام قیامت تو کائنات کے اندر الف ہے۔ یعنی اب جو کائنات شروع ہو رہی ہے، جس دنیا کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں، جس دور کا آج آغاز ہو رہا ہے، اس کی الف بے کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اس کائنات میں دورہ محمدی علی صاحب حق تحیت والسلام سے جس حقیقت کبریٰ کا انکشاف ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے، اس میں کون ہے؟ الف، محمد رسول اللہ، مرکز ہدایت۔ اور اس میں پھر امین، امانت، امن، تو الف ہے اس دور کا، تیرا کام کیا ہے؟ خود امین ہونا اور عالم انسانیت کے لیے آمن ہونا، امن دینے والا۔ یہ ضرورت وحی میں پہلی بنیادی بات ہو گئی کہ وحی کا نزول ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسانیت میں امن قائم کرنا مطلوب ہے۔ امن ہوگا، امان ہوگا، سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا مسئلہ حل ہوگا، تو اگلی مصروفیات، اگلی جو کاروائیاں ہیں، زندگی ہے، زندگی کا دھارا تبھی بہ سکتا ہے جب عالم بشریت میں امان ہو، امن ہو، سیفٹی اینڈ سیکورٹی ہو، سلامتی ہو۔ تو اے اس کائنات کے الف، اے عالم بشریت کو امن سے،
امان سے، صرف سلامتی اور تحفظ سے ہمکنار کرنے والے، ایس امین، امانت پہلا کا مقصود وہی امن، اور امن دینے والا امین، اور امانت دار. اور آگے فرمایا لام، لام. یہ تو رفقۂ محترم عربی زبان میں جب چلیں گے کفایت البیان میں تو دیکھیں گے کہ حروف تہجی میں کیا کیا آتا ہے. یہ الف کیا ہے، یہ با کیا ہے، یہ لام کیا ہے، ان کے ساختیں کیا ہیں، ان کے دائرے کیا ہیں. یہ ایک عجیب اعجاز ہے، یہ ایک اپنی دنیا ہے. اس دنیا میں جائیں تو پتہ چلے کہ یہ کیا کچھ ہے. تو لام کے اندر داخل ہونا فی الحال جائز نہیں، ابھی ہم وہاں نہیں پہنچتے. صرف یہ بتاتے چلیں کہ لام ہے کیا. لام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ لین القلب ہو. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، سورہ آل عمران آیت 159. تو یہ جو رسول ہوتا ہے جو دنیا کو امن دینا چاہتا ہے، اس کا وصف کیا ہے؟ لین القلب. یعنی کانٹا کسی کے پاؤں میں لگتا ہے اور اس کی ٹیس جس قلب اطہر میں محسوس ہوتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے. بھوکا اور پیاسا کوئی ہے اور نیند جس کی اڑی ہوئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ پہلا وصف ہے غم خواری و غم گساری. دوسروں کے غم اور تکلیف کو اپنا غم اور اپنی تکلیف سمجھنا، یہ لین القلب ہونا ہے. یہ آغاز وحی ہے، یہ آغاز اسلام ہے. تو جس شخص کے اندر اپنے بھائی کے لیے غم خواری نہیں ہے، غم گساری نہیں ہے، فرمایا کہ وہ جو لین القلب نہیں ہے وہ علوم نبوت کا، علوم محمدیت کا وارث نہیں ہو سکتا. اس وراثت کے لیے لین القلب. اور آگے دو میم ہے، الف لام میم، یہ دو میم ہے، ایک محمدیت کے لیے، ایک مرسلیت کے لیے. اے امین، لین القلب، مرسل محمد، مرسل محمد. یہ چار چیزیں ہوئی، یہ چار چیزیں ہوئی، اور چار ہی قرآن حکیم کے حمد ہے. تو یہ تو چونکہ مقطعات میں ہم نے ان مسائل پہ گفتگو کی ہے. اس وقت تو ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ رسول کا وصف اول کیا ہے؟ امین ہو، امانت دار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے پہنچانے کی ذمہ داری جس پہ ڈالی جاتی ہے اس کا پہلا وصف کیا ہے؟ کہ وہ امین ہو، امانت سے مالا مال ہو، امانت کے وصف سے متصف ہو. تو وہ جو امانت کے وصف سے متصف ہے، امین ہے، اس نے اس وحی کو آگے پہنچانا ہے. تو رسول کی رسالت میں امانت مرکزی کردار. تو بات یہ ہو رہی تھی رفقائے محترم کہ ایمان دراصل ایمان بالقرآن تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان قرآن تھا. ان کا آنا ہمارے لیے اس لیے تھا کہ وہ ہمیں قرآن عطا کرے. وہ اللہ کے ایلچی تھے، اللہ کے پیامبر تھے، اور اللہ کا پیغام جو ہمیں انہوں نے پہنچایا اس میں حضور علیہ السلام کی رسالت ہے. تو آمنوا بما نزل علی محمد، تو وہ اس چیز پر ایمان لائیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. تو وہ نازل ہونے والا کیا ہے؟ وہ قرآن تھا. تو آپ کی جو سب سے بڑا احسان تھا عالم بشریت پر، جس کام پر آپ مامور ہوئے اور جس کے لیے آپ نے جسم، جان، ہر چیز کو قربان کر دیا، وطن، عزت، آبرو، عزیز و اقارب، ہر چیز جس کے لیے قربان کی وہ قرآن تھا. تو جس چیز کے لیے سب کچھ قربان ہوا وہ آج محجور ہے، اور اس پیغام لانے والے کے لیے عقیدت و احترام میں قیام ہے، جلوس ہے. تو یہ ہے زوال کا وہ اصل نقطہ جس سے امت کو نکالنا مطلوب ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم ربط کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق عطا ہوا تھا کہ ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے.
ایمان آمنوا بما نزل علی محمد، وہ اس پر ایمان لائے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ اور پھر یہی حقیقت کبریٰ وہ ہے کہ جس کا سورہ الاعراف کی آیت 157 میں ذکر ہے۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ربط کے حوالے سے جب ہم ان مقامات کی طرف آتے ہیں تو حقائق در حقائق اس طرح منکشف ہوں گے کہ انسان کے لیے یہ مسئلہ بنتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت آئے، کون سی چیز کس وقت پر آئے۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے رفقائے محترم کہ قرآن حکیم حمد کے 4 مجموعوں پر مشتمل ہے۔ حمد اول، جس طرح میں نے بیان کیا، سورہ فاتحہ سے لے کر مائدہ تک۔ حمد ثانی، سورہ الانعام سے لے کر بنی اسرائیل تک۔ اور حمد ثالث، سورۃ الکہف سے لے کر سورہ احزاب تک۔ اور چوتھا اور آخری حمد سورہ سبا سے لے کر سورہ والناس تک۔ ان حوامد اربع کے عمودات ہیں، عمود ہیں، سینٹرل آئیڈیاز ہیں، ایکسلز ہیں، مدار ہیں، اور اس مدار پر اس کے بعد والی تمام صورتیں گھومتی ہیں۔ تو ہم انفال کے حوالے سے بحث کر رہے تھے، اعراف اور انفال کا باہمی تعلق جو ہے اس پہ گفتگو تھی، اور اس کے بعد ہم توبہ اور اس کے جو تعلقات ہیں، ریلیشن شپ ہے انفال کے ساتھ، وہ پہلے بحث کر چکے ہیں۔ آج سے دراصل ہم سورہ یونس کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ یونس سورہ توبہ کے بعد، توبہ کے بعد یونس کا مقام کیوں آیا؟ باوجود اس کے کہ سورہ یوسف میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر جمیل ہے، ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، لیکن اس سورہ کو یونس کا نام کیوں دیا گیا؟ پہلے تو دیکھیے ان دونوں سورتوں کا باہمی ربط، توبہ کے بعد یونس۔ اب ہم اگر سورہ توبہ کی آیت 129 کا مطالعہ کریں، آخری آیت سورہ توبہ کی، اس کو دیکھیں تو اس میں ارشاد فرمایا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ الرحمن الرحیم